بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، صحت کی حفاظت کے لیے یا بیماروں سے شفا پانے کے لیے کون سی سورہ یا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب، سورہ فاتحہ کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ، روزانہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں یا پانی پر پڑھ کر پی لیں۔ سوال نمبر 2، گھر میں جادو، اسیب اور شیطانی اثر سے حفاظت کیسے کریں؟ جواب، گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں یا کم سے کم ہفتے میں 1 بار پوری سورہ پڑھیں۔ سوال نمبر 3، نظر بد، جادو اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کے لیے آسان وظیفہ کیا ہے؟ جواب، صبح اور شام 3 بار 3 قل یعنی سورہ اخلاص، فلقہ، ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ سوال نمبر 4، کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت کے لیے کون سا قرآنی وظیفہ پڑھیں؟ جواب، روزانہ عشاء کے بعد 1 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ سوال نمبر 5، مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے کون سی قرآنی دعا افضل ہے؟ جواب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے روزانہ 100 بار پڑھیں۔ سوال نمبر 6، علم اور سمجھداری بڑھانے کے لیے کون سی دعا افضل ہے؟ جواب، رب زدنی علما، یہ دعا پڑھے۔ سوال نمبر 7، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کون سی دعا بہتر ہے؟ جواب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ 2 آیت 201، روزانہ 3 یا 7 بار۔ سوال نمبر 8، نیک اور فرما بردار بیوی اور اولاد کے لیے کیا دعا پڑھیں؟ جواب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان آیت 74۔ سوال نمبر 9، کس شخص کو جنات یا شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ جواب، جو شخص روزانہ آیات الکرسی کم سے کم 25 مرتبہ پڑھتا ہے۔ سوال نمبر 10، کون سا شخص مرنے کے فوراً بعد جنت کی نعمت میں داخل ہو جائے گا؟ جواب، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھتا ہے، اس کے بیچ اور جنت کے بیچ صرف موت ہے۔ سوال نمبر 11، کس شخص کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ جواب، جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ سوال نمبر 12، کس شخص کو موت سے پہلے ہی جنت میں اس کی جگہ دکھلا دی جائے گی؟ جواب، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ سوال نمبر 13، حشر کے میدان میں اپنے نام عمل دیکھ کر سب سے زیادہ کون خوش ہوگا؟ جواب، جس کے نام عمل میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا۔ سوال نمبر 14، حشر میں اللہ کون سا گناہ بالکل معاف نہیں کریں گے؟ جواب، شرک، یعنی اگر کوئی شخص شرک گناہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 15، بیٹا پیدا ہونے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جواب، جب بیوی پریگننٹ ہو تو یہ نیت کر لے کہ بیٹا پیدا ہوا تو میں نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ ضرور بیٹا پیدا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں محمد ہی نام رکھیں۔ سوال نمبر 16، دعا قبول ہونے کی خاص وقت کون کون سی ہے؟ جواب، دعا قبول ہونے کے کئی وقت ہیں۔ تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے، بارش کے وقت، مغرب اور عصر کے درمیان۔ سوال نمبر 17،
मुसीबत के वक्त कैसे समझे कि यह अल्लाह का अजाब है या आजमाइश? अगर मुसीबत के वक्त अल्लाह से ताल्लुक बढ़ रहा हो तो ये आजमाइश है, और अगर अल्लाह पर बदगुमानियां हो रहा हो तो अजाब है। सवाल नंबर 18, मुसलमान पर आजमाइश क्यों आता है? जवाब, अल्लाह उसे अपना खास बनाना चाहता है या जन्नत में कोई बुलंद मुकाम देना चाहता है, इसलिए नीस। कौन सी दुआ फौरन कबूल होती है? जवाब, हिदायत की दुआ। अगर कोई अपने लिए हिदायत मांगे तो वह फौरन कबूल होती है। सवाल नंबर 20, वह कौन है जिससे न मांगने पर नाराज होता है? जवाब, अल्लाह। अगर अल्लाह से लोग ना मांगे तो अल्लाह नाराज होता है।